علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، ڈیئر ٹیچرز۔ میں ہر روز قائد صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ٹی وی پہ اردو میں قرآن کا ترجمہ بھی سنتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو بتائیے، ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، لیکن میں نے یوٹیوب پہ انکل شیخ محمد کو سنا، وہ تو بہت ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اللہ نے ان سب کو قرآن ہی کتاب دی ہے۔ آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی کتاب دی گئی ہے؟ ایک رک جائیں آرام سے، نہیں، میں صرف سمجھ رہا ہوں آپ سے، بتا وہاں جب لکھا ہاں یا نہ، میں دکھا رہا ہوں نا، ہاں یا نہ؟ نہیں آپ دیکھیں وہاں، پھر آپ یہی بتائیں کتاب وہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی سر۔ تھی؟ ایک منٹ آپ وہاں دیکھیں، ادھر کھولیں۔ میں نے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ دیکھیں، نازل ہوئی ہے۔ محمد شیخ از ناٹ اتھارٹی، بک از دی اتھارٹی۔ تو بک میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، بک آپ یہی سمجھے نا؟ بک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ بتائیں آپ کیا سمجھے۔ دیکھیں بک میں لکھا ہوا ہے، سورہ انعام 6 کھولیں، ان کو 83 آیت دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، 83 سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاؤں کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ، ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے علم کے مطابق ہے دوسری جگہ؟ اس سے زیادہ نہیں ہے نبی۔ چلیں۔ چیلنج ابھی دیتا ہوں، چیلنج میں آپ کو، چلیں اس کو پھر نہیں چیلنج دے رہا ہوں میں ابھی، نہیں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آن کے بتا دیں آپ، ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ کاؤنٹ آف نبی ایک جگہ، چلیں یہ 18 ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جگہ پہ 18 نہیں ہے۔ چلیں چلیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اب انبیاء کو کاؤنٹ کریں یہاں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہو گئے، كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، 18 نبی کو کاؤنٹ کریں آپ، 18 ہیں۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب، ان کو ہم نے دی کتاب، والحکم والنبوة، ان کو نبوت دی۔ اس میں نہ تورات لکھا ہے، نہ انجیل لکھا ہے، نہ زبور لکھا ہے، نہ قرآن لکھا ہے، نہ فرقان لکھا ہے، نہ برہان لکھا ہے، نہ سلطان لکھا ہے، نہ حکمت لکھا ہے، نہ نازل لکھا ہے، نہ کلام لکھا ہے، نہ وحی لکھا ہوا ہے۔ اتنے سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، لیکن کتاب جب کہتا ہے وہ واحد کتاب سارے انبیاء کو کہتا ہے نام سے۔ اب آپ یہ نبی کے ساتھ 18 نبیوں سے جب کتاب لکھا ہوا آ گیا سنگولر واحد اور 18 نبی جمع، تو آپ یہاں کتاب کیا سمجھے؟ ہر نبی کی اپنی کتاب، ہر نبی کی اپنی کتاب، ٹھیک ہے، کوئی اس میں ڈراپ نہیں۔ آپ کے نزدیک یہ ایک کتاب ہے جو سارے نبیوں کو دی گئی ہے؟ بات یار دیکھیں، میں جو بولتا ہوں پلیز 1-2 منٹ رک جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں وضاحت تو کرنے نا، جب آپ اپنی بات کی وضاحت نبی تو کو کریں نا۔ نبی اب کو مجھ سے وضاحت مانگتے تو میں بھی آپ سے وضاحت کا طالب ہوں نا۔ نہیں، آپ ایک ہی کتاب سمجھ رہے ہیں، میں مختلف کتاب سمجھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں متفق ہو جائے پہلے۔ مختلف کا آپ نے کہا نبی کی کتاب دی، ہر نبی کو کتاب جس کو ملی، یہاں لکھا ہے مختلف، وہ یہاں چھوڑیں، اسی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ یہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ایک ہی کتاب دی، کتاب دی ہے، ایک نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے، کتاب واحدن نہیں لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا مطلب واحد ہوتا ہے؟ نہیں، کتاب کتب جمع نہیں ہے، ہر زمانے میں ایک کتاب ہے۔ سر کتاب کے معنی واحد ہے، یہ کتب جمع ہے، کتاب کے معنی واحد ہے۔ میں تو صرف سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب سمجھ رہے ہیں، میں بہت ساری کتابیں سمجھ رہا ہوں۔ آپ سمجھے بہت صحیح، اس میں جو دل چاہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے واحد کتاب۔ یہ جانتے ہیں آپ کتاب کا مطلب یہ واحد ہے، سنگولر ہے، جمع نہیں ہے، کتب اس کی جمع ہے۔ آپ کی میری سمجھ کی بات نہیں دیکھیں یہاں ہوگی، لکھا یا تو عربی کے اصول کی بات ہوگی۔ سنیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی کتاب، والحکم والنبوہ، میں نے صرف ایک سوال اور کیا، کتاب جو ہے یہاں پر 18 نبیوں کے لیے کتاب مانگتے ہیں؟ سر بس اتنی بات بتائیں کہ ہاں یا نہ۔ پوری بات تو سن لینا، 1 منٹ۔ ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے، یہاں پر کتاب واحد ایک آئی ہے نا، ٹھیک ہے، اہل کتاب کون ہے؟ میرا اہل کتاب کون ہے؟ سوال مجھے سب جس زمانے میں ایک کتاب سارے انبیاء کو دی اللہ نے، جس زمانے میں جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہے۔ کتاب کا اہل کون ہوا؟ جو ایک سیکنڈ، ساروں اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی، تو یہ نبی نہیں ہوئے، اہل ہوئے، یہ نبی اہل کتاب نہیں ہے۔ بالکل ہے، ان کو دے رہا ہے اللہ کتاب، ان کو اہل کتاب نہیں مانو، ان کو مانو جنہوں کتاب دی بھی نہیں۔
یعنی امیجن کریں جس جوز کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, کرسچن کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, وہ اپنے ہاتھ سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو کہتے ہو کہ وہ کتاب ان کے پاس ہے, وہ اہل کتاب ہیں. جو انبیاء 18 نبی ایک کتاب کے ساتھ, ان کو اہل کتاب نہیں مانو. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انبیاء 18, جب میں نے 18 نام لے کے میں نے کہا یہ اہل کتاب ہوئے یا نہیں, اس کا جواب دیں آپ. پہلے یہ کہ کتاب کے اہل یہ ہوں گے, پھر ہم ہوں گے. اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی منہم المؤمنون ومنہم الفاسقون, تو یہ جو نبی ہے یہ مومنوں, یہ ہاں تو میں ابھی بھی ماضی کر رہا ہوں, یہ میں جو اسٹیبلش ہے نا سننا مجھے, میں نے آپ کو کہہ دیا کتاب واحد. مومنون ان میں سے نبی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, اور جو یہ لوگ ہیں یہ فاسق ہیں. مومن ایمان والے نہیں ہیں اس میں, نبی تو ہیں. وہ کتاب آپ کے لیے نہیں تھی. نبی تو ہم لوگ بھی تو ہو گئے نا, نبی تو ہیں اس میں تو کنفرم ہو گئے. اہل کتاب, اہل کتاب میں نبی تو ہو گئے. اب اہل کتاب میں نبی بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے, صحیح ہے. مگر آپ نے ہم کو کیسے نکال دیا باہر اہل کتاب کو؟ یعنی آپ کہہ رہے وہ اہل کتاب, سارے مفسرین کہہ رہے ہیں وہ اہل کتاب, تو وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اہل کتاب وہ اللہ نے نازل کی ہے, اللہ نے نازل کر رہا وہ. آپ بائبل پتہ بھی کسے کہتے ہیں؟ بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے گاسپل, دیکھیں بائبل میں لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز, ڈیوٹرانومی, 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس کو مجھے انجیل کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سر میں کب پڑھ رہا ہوں یار, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بھی سمجھانے لگے انجیل, میں سمجھنے آیا ہوں قرآن. ایک سیکنڈ, میں سمجھنے آیا ہوں قرآن. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, نہ تورات میرے لیے اس وقت قابل بھروسہ ہے, نہ انجیل قابل بھروسہ ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا انہوں نے تحریف کر دی, نہ قابل اعتبار رہے گی. لکھا تورات انجیل میں تحریف کری؟ جی. تورات میں دکھاؤ, تورات انجیل میں دکھاؤ. تورات انجیل میں نہیں دکھا سکتے آپ. میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی, ایک جگہ تورات کا لفظ ہے, ایک جگہ تورات کا لفظ ہے, ایک جگہ انجیل کا لفظ ہے, ایک جگہ کتاب کا لفظ ہے. تورات لفظ میں تحریف دکھا دو, انجیل لفظ میں تحریف دکھا دو, میں مان جاؤں گا. نہیں لکھا ہوا. چلیں ایک آیت کا ترجمہ آپ سن لو, ایک ترجمہ کیجئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. ذکر کے معنی کہاں کیا آپ نے؟ ذکر کا معنی کیا کریں گے؟ یاد دہانی, یاد دہانی, یاد کی چیز. یاد کی چیز سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے مطلب سے کیجئے. کیا مطلب کیا اس بات؟ آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیجئے نا. بتا, صحیح کر رہے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ. صحیح کر رہے ہیں آپ کیجئے. نہیں آپ نے صحیح کیا, میں کیا میں کیوں ترجمہ کروں؟ آپ سے میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ کیجئے. بھائی آپ نے صحیح کر دیا تو میں آخر زبردستی کروں ترجمہ. آپ نے صحیح ترجمہ کیا. ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بھائی ذکر سے مراد یاد دہانی, آپ نے بتا تو دیا, آپ نے بتایا, میں نے ایگری کر لیا. اس پہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یعنی یہاں پر آپ ذکر سے مراد قرآن نہیں لے رہے ہیں. قرآن کیوں لیں گا میں؟ بھائی یاد دہانی آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں تو میں وہی لوں گا جو لکھا ہوا ہے. قرآن کو ذکر جو کہا گیا ہے بار بار مختلف جگہوں پر, تو وہاں اور وہ ذکر اور یہ ذکر میں فرق کیسے آئے گا؟ میری بات سن, یاد رکھنا. دیکھیں ایک لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے, ذکر کے معنی یاد دہانی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. تورات کے مطلب آپ نہیں مان رہے, کتاب کے مطلب لکھا ہوا, فرقان کا مطلب فرق کرنا, برہان کا مطلب ایویڈنس, سلطان مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن, وحی کا مطلب انسپریشن. ہر لفظ کا ایک معنی ہے. اس معنوں پہ آپ جانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر استعمال کیا ہے تو میں ذکر لوں گا, میں اس کو قرآن نہیں کر دوں گا. جہاں قرآن لے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا, میں اس کو قرآن سمجھوں گا, کیوں وہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے, پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ذرا سنیے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی پڑھو تم قرآن, پڑھائی, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. یہ بات رجم جس کو کیا گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ, جب بھی تو پڑھتا ہے قرآن, پڑھنا جو ہوتا ہے اقرا, پڑھ, کوئی چیز پڑھنے کو کہتے ہیں, وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, تو یہاں پڑھائی کی بات جب ہوئی تو قرآن مطلب پڑھائی, ذکر کا مطلب یاد دہانی, کتاب کا مطلب لکھا ہوا, سلطان کا مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن. جو ورڈ ہے اس کے معنی وہ سمجھوں گا. میں زبردستی دوسرے معنی کیوں سمجھ, جب انجیل کا معنی 12 دفعہ قرآن میں آیا, انجیل تورات 18 دفعہ آیا ہے, تو میں جو وہ لفظ آیا ہے تو اس کو لفظ کا یوسیج اللہ کر رہا ہے, تو میں وہاں معنی چینج کیوں کروں؟ تحریف کر رہے ہیں نا آپ کلمہ کی, آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کلمے میں تحریف کر دی. تو تحریف یہی تو ہے کہ ذکر کے معنی قرآن کر دو, قرآن کے معنی کتاب کر دو, کتاب کے معنی ذکر کر دو. یہ آپ چینج کرتے جاؤ. آپ تحریف آپ خود کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تورات. آپ نے یہ کہا, ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ قرآن میں تحریف کرنے والا ہے. الفاظوں میں تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا. اس حرف کو جگہ کچھ الفاظ, تو جب وہاں ذکر لکھا ہے اور آپ بدل کے قرآن کہیں گے تو بدلا آپ نے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ذکر کا معنی قرآن کے کیا اور کس بھی مفسر نے، بھائی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ابھی کہا کہ زبان حرف، تحریف کا معنی یہی ہے کہ جگہ پر کسی اور لفظ کو رکھ دینا. میں یہی حساب سے کہہ رہا ہوں یہی کہ معنی، کسی نے اب اگر آپ جو- ذکر کا اب سن معنی یہ معنی- قرآن کر دیا، سن لینا یہ قرآن کر جو دیا، آپ نے لفظ اس نے اس پر جگہ پر تحریف کر دی. آپ خود کہہ رہے ہیں تحریف کے معنی یہی ہے. آپ نے بھی کہا تحریف کے معنی کہ جہاں لفظ کے معنی ذکر کے معنی یاد دہانی وہاں چینج کر کے قرآن کر دیں تو یہ تحریف ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، ہوا. تو وہی تو آپ کہہ رہے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے کیا، آپ خود کہہ رہے ہیں لوگوں نے کیا. لفظ کی لا جگہ الہ تحریف، الا اللہ. میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا. تحریف آپ نے بھی خود بتایا، تحریف جو کہتے ہیں اس کے معنی یہ میں نے ہے. آپ سے کہا نا کہ آپ زبان کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، بھائی لیکن میں بات زبان کے یہ کھلاڑی ہے نہیں ہوں، میں سچ کہ پہ کھڑا آپ ہوں اور سچ کچھ پہ نہیں نہیں. کھڑے ہوئے ہیں. بالکل. آپ ایک ایسی بڑی غلط فہمی پہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری امت نے تحریف کی ہے قرآن میں میرے سوا. لا حول ولا قوت. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جو ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ تحریف کرنے والا ہے. میں نے یہ نہیں، جو تورات کا معنی کتاب دیکھا کرے گا آپ وہ نے، تحریف کرنے والا میں ہے. نے آپ سے، جو انجیل کا معنی وہ کتاب کرے گا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام وہ تحریف کرنے والا ہے. دیکھیں میری بات، جو انا انزلنا تورات کا معنی قانون ہے، اگر قانون کے علاوہ وہ کریں گے تحریف کرنے والا ہے. یہ معنی آپ کہاں سے لا رہے نہیں ہیں؟ میری بات اور سنیں. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہا میں ہوں نے کہ ایسی جو کوئی معنی آپ کر رہے ہیں کون سا؟ اس کوئی بھی قرآن کا کون سے ترجمہ آپ معنی؟ کر رہے ہیں جو کس- آپ ترجمہ کس- کر رہے ہیں میں نے اس کے کہا لیے مجھے تمام پروف 18 نبی دیجیے. کے ساتھ میں نے پوچھا آپ ایک سے پروف دیجیے. پروف کہنے آپ کے سامنے آیت پڑھی میں نے آپ عربی نے میں. 18 میں نے نبیوں نہ- کے لیے ایک کتاب ثابت کی ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ پھر آپ نے کتاب کا معنی ایک معنی کیا کہ کتاب آپ سے کیا مراد ہے کیا؟ چار کتابیں مان رہے ہیں ہم آپ؟ بالکل الگ مان رہا ہوں. چار. ابراہیم کے لیے صحیفے ہیں، ابراہیم کے صحیفے ہیں، موسیٰ کا تورات ہے، داؤد کا زبور ہے، اور عیسیٰ کے لیے انجیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ہے. اچھا اب رک جائیں، یہاں رک جائیں. بالکل یہ قرآن ہے. سنیں باب، میں یہ 5 6 8 کتابیں مان رہا ہوں، آپ ایک کتاب مان رہے ہیں. اس کے لیے مجھے صرف ایک حوالہ، میں اپنے اس پہ آپ کو ہزاروں حوالے دے سکتا ہوں. آپ ایک بھی میں نہیں ہزاروں حوالے دے قرآن سکتا سے ایک ہوں. بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ مان لیں آپ. سن لیے. بتا رہا ہوں قرآن سے نہیں دے سکتے آپ. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ قرآن پہلی مرتبہ آپ نے سمجھا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ 1400 سال سے لوگ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. جو بھی وہ صحیح ہے، وہ سمجھ رہے ہیں. آپ دے سکتے ہیں نا حوالے. میں آپ سے ایک حوالہ مانگ رہا ہوں، ایک حوالہ مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آپ ایک حوالہ مجھے دیجئے کہ ان سب نبیوں پر صرف ایک ہی قرآن نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب آئی نہیں ہے. بھائی 18 نبی سے ابھی پڑھا ہے میں نے، ابھی آپ کے ساتھ 18 نبی. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پروف دیجئے نا. 18 نبی کے آپ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے، آرام سے یہیں پر ہماری 18 بات نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو. بالکل ہے. اچھا اب آپ 39 کھولیں، زبر 39 سورت کھولیں. آپ پڑھتے جائیے، انشاءاللہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی. ان کو دکھانا ہے مجھے، وہ صاحب جو بیٹھے نا ساتھ جو آئے ہیں سننے کے لیے. اب جناب ہم قیامت پہ پہنچ گئے 69 آئے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے قیامت کے روز، اور اس دن کتاب رکھی جا رہی ہے. وَجِيءَ النَّبِيِّينَ، اب نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قیامت کے روز کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ 18 نبی کے ساتھ کتاب دکھا چکا ہوں میں، 18 نبیوں سے کتاب وہاں پر کتاب رکھی جا رہی ہے، اور نبیوں کو بھی لایا جا رہا ہے گواہ کے طور پہ، اور گواہوں کو بھی لایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن جس سے آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اللہ نے ایک کتاب دی ہے یا اور بھی کتابیں دی ہیں.